عزیزان محترم جب امام آئیں گے بہت سخت ہوگا. علامات جو ظہور کی علامات ہیں کہ جس کے اندر ایک آسمانی آواز ہے, اس کے اندر سفیانی کا, یمانی کا, خراسانی کا خروج ہے, اس کے اندر جو ہے وہ مدینہ کے پاس زمین دھس جائے گی. یہ کچھ علامات ظہور کی ہیں. قتل نفس شہید نفس زکیہ کو قتل کر دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں ہوں گی, لیکن میں ان چیزوں کو دیکھوں گا یا نہیں دیکھوں گا؟ میں ان چیزوں کو سمجھ پاؤں گا کہ نہیں سمجھ پاؤں گا؟ اور وہ جو علامات ہیں آخری زمانے کی وہ تو اچھی خاصی ہو گئی ہیں. مرد عورتوں جیسے ہو جائیں گی, عورتیں مرد جیسے ہو جائیں گے, گناہ گناہ نہیں رہے گا, برائی برائی نہیں رہے گی, طلاقیں بڑھ جائیں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. دیکھیں نا اب آج کل لوگ, آپ کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے, آپ کسی کو امر معروف نہیں ہو تو بھائی آپ کو کیا اپنا کام کرے. کسی کو آپ گھر کے اندر, مجھے کتنے لڑکوں نے کہا خواتین کو بھی مشکلات ہے, جو بیچاری حجاب کرتی ہیں ان کو گھر کے اندر مشکلات ہیں. وہ اپنے گھر میں باپ کے گھر میں حجاب کر رہی ہے, شادی کر کے گئی ہے, شوہر جو ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں حجاب کی ضرورت نہیں. کتنی مشکل ہے اس کے اوپر. آپ کو کیا پتا ایک با حجاب خاتون کا بال نظر آ جائے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ آپ نہیں اس کو درک کر سکتے. جو پاسدار حدود الہی ہو اس کے لیے بڑا سخت ہے کہ نامحرم اسے دیکھے, لیکن ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ان باتوں کو, ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا, کیونکہ ہم سخت دل ہو گئے ہیں ساری باتوں سے. کیوں میرا چوتھا امام روتا رہا کربلا کے بعد؟ جب پوچھا کہ سب سے بڑی مشکل کیا تھی, کہا ہائے شام, ہائے شام, ہائے شام. کیوں؟ کہا اہل بیت سادات بے پردہ بغیر چادر کے دربار میں کھڑے رہے. یہ مطلب یہ ہے, یہ سارے امام اسی پہ تو گریا. امام زمانہ بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ پر یہی ان کو گریا ہے اپنی پھوپھی کے لیے. سب سے زیادہ ان کو یہی مشکل ہے, لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی یہ باتیں, کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی. آخری زمانہ اتنا آ گیا ہے. عزیزان محترم, ہم کب درک کریں گے ان چیزوں کو؟ کسی دنیا کے مذہب کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم نہیں جتنا ہمارے پاس ہے کہ ہم امام کے نام پہ سب جمع ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی کوئی مر جائے تو بھی امام حسین کی مجلس ہے, ہمارے کسی کا سویم ہو تو بھی امام حسین کی مجلس, 10واں ہو تو بھی امام حسین, 40واں ہو تو بھی امام حسین, برسی ہو تو بھی امام حسین, شادی ہو تو حدیث قصہ, کچھ ہو تو حدیث. اتنا مذہب کا پلیٹ فارم, اتنا پیغام, لیکن کیا ہوا, کیا ہو رہا ہے؟ عمل نہیں ہے. دین, امام حسین السلام کو کہتے ہیں نا, دین تمہارے منہ میں رکھا ہوا نوالا ہے, جب تم پہ بنتی ہے نگل لیتے ہو. ایسی ہے نا. دیکھیں جو چیز غلط ہے, اگر میں خدا نخواستہ کر رہا ہوں تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحیح کر رہا ہوں. غلط تو ہے, میں نے بھی غلط کیا, میں یہ تو نہیں کہوں گا یہ دین ہے. کم از کم اتنی تو جرت پیدا کروں میں, کم از کم میں جھوٹ تو نہ بولوں, بہتان تو نہ باندھوں دین کے اوپر کہ یہ دین کا کام ہے. کم از کم یہ نہ کروں عزیزان محترم, اور اپنی فکر کروں, دوسروں کی طرف مت دیکھوں. میں انگلیاں اٹھانا آسان ہے, وہ یہ کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, فلانا یہ کر رہا ہے, فلانا کر رہا ہے. کیوں؟ اور خدا کے لیے دیکھیں گندا پانی کیسے نکلتا ہے. کسی برتن میں گندا پانی ہے تو آپ یوں کر دیں, نکل جائے گا. وہ اگر یوں نہیں کر سکتے تو اچھا پانی اندر انٹر کریں, خود بخود گندگی باہر آ جائے گی. ایک وقت آئے گا اچھا پانی رہ جائے گا.